اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد عزیزان محترم، معزز سامعین، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ مسلسل آپ تمام یہ حضرات ذکر سید الشہداء میں مشغول ہیں اور آئندہ بھی مشغول رہیں گے۔ کیونکہ ہمارا وجود ذکر اہل بیت کے ذریعے سے ہے اور ہمیں طاقت ملتی ہے فرش ادا پر آنے کے بعد۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آج چونکہ تھوڑا سا تمہیدی گفتگو تاکہ موضوع بھی پتہ چل جائے اور کس حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ذہنوں میں ہو، تاکہ تیاری اور آمادگی کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن سے قریب کیا جائے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 9 میں نے پڑھی ہے، انشاءاللہ 9، 10 اور 11 آیتوں کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ چونکہ میں آخری موقع تک منتظر تھا کہ کوئی ٹاپک مجھے ملے، اور پھر اس کے بعد جب ہمارے ہی اختیار میں یہ آیا تو میں نے کہا کیوں نہ ایک ایسا عنوان بیان کیا جائے۔ چونکہ دنیا آج آسانی کے ذریعے سے بہت کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے، تو کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جس میں مشکل بھی نہ ہو، بہت کچھ مل بھی جائے، اس کانسیپٹ کے ساتھ میں نے یہ ٹاپک دیا۔ ورنہ میں چاہ رہا تھا خود امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو۔ ابھی آپ نے صلی اللہ محمد شعر بھی سنا، چونکہ یہ ایام سجادیہ کے عنوان سے یاد کیے جاتے ہیں۔ 25 تاریخ کو شہادت مولا سجاد ہے، لیکن میں نے کہا چونکہ 16 سے شروع ہو رہی ہے اور 20 ہی تک انشاءاللہ ہمیں اپنے موضوع کو سمیٹنا ہے، وہاں تک نہیں پہنچیں گے، تو میں نے استغفار کا عنوان دیا کہ استغفار کے فائدے کیا ہیں اور اس کے بینیفٹس ہمیں کیا ملتے ہیں۔ چونکہ میں نے کہا تمہیدی گفتگو ہے، سورہ نوح کی میں نے اس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پیش ہی اس لیے کیا کہ اس میں اللہ نے استغفار کے فائدے بیان کیے ہیں، ورنہ استغفار خود ایک ایسا عنوان ہے کہ قرآن میں بہت ہی جگہوں پر اس کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے۔ مختلف مقامات پر استغفار کے بارے میں اللہ نے گفتگو کی ہے۔ بہت سی آیتیں تھیں جسے میں پیش کرنا چاہ رہا تھا،
लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अपने मौजू से ही मरबूत आयत ली जाए। यहाँ तक कि हदीस का भी सहारा मैंने नहीं लिया, जबकि हदीस में भी इस्तिग़फ़ार के बारे में बहुत ज़्यादा अल्लाह के हबीब ने और अल्लाह के नुमाइंदे ने बयान किया है। बल्कि कभी मौका मिलेगा, जाइएगा, देखिएगा, बातों बातों में इंशाअल्लाह मैं इशारा भी करूँगा। मौला की एक इस्तिग़फ़ार नामी दुआ है मौलाए कायनात की, जिसमें एक दो नहीं बल्कि 70 पैराग्राफ इस्तिग़फ़ार के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के बारे में मासूम ने दुआ की है। अलग अलग उन्वान से आकर इस्तिग़फ़ार किया है। इंशाअल्लाह जब वहाँ पहुँचेंगे तो गुफ्तगू होगी। चूँकि मैंने कहा आज तमहीदी गुफ्तगू है, मैंने कुरान की आयत आपके सामने पेश इसलिए की ताकि तबर्रुक के तौर पर कुरान से भी हम करीब रहें। और जब भी कुरान पर वक्त आए, हमने देखा है हमारे मासूमीन का ये कल्चर रहा है, ज़रूरत के एतबार से चीज़ों की जानिब तवज्जो दिलाते रहे हैं। लिहाजा आप देखिए, जब जैसी ज़रूरत हुई है उस चीज़ पर मासूमीन ने फ़ोकस किया है और उस पर ख़ास निगाह रखी है। ये पूरी एक हकीकत है जिसकी तरफ मुझे नहीं जाना है। इंशाअल्लाह कभी ख़ुद उस उन्वान से गुफ्तगू होगी कि किन किन माहौल में किन किन चीज़ों का मासूमीन ने ख़ास तवज्जो दिलाया है। लेकिन ये उनका एक तर्ज़ ज़िंदगी रहा है और काम करने का तरीक़ा रहा है कि ज़रूरत के मौके पर उस चीज़ की जानिब ख़ास तवज्जो दिलाई गई है। आज भी चूँकि कुरान एक ऐसी किताब है कि दूसरे तो दूसरे जब अपने ही न समझ पाएँ तो तकलीफ़ होती है। लिहाजा मैंने कुरान ही से अपने उन्वान को शुरू किया है। और याद रखिए, पूरी दुनिया में हर इंसान, कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है। कोई ऐसा इंसान हमें बता दीजिए जो कहे कि नहीं, बस मुझे आगे नहीं जाना है, तरक्की नहीं करना है, ऐसा नहीं मिलेगा। बाद लोग अगर आते भी हैं, कहते हैं हमने कमा लिया बस काफ़ी है, वो भी अपने लिए कहते हैं, औलाद के लिए फिर भी आगे का सोचते हैं। ये सोचिएगा, ये एक हकीकत है जिसकी जानिब मुतवज्जे होने की ज़रूरत है। इंसान, अक्लमंद इंसान वही है कि जो क्या करता है, तरक्की की राहों को तय करता है। और अहले बैत मैंने कहा आए ही इसलिए हैं कि इंसानों को पस्ती से निकाल कर बुलंदी की तरफ ले जाएं, इंसानों को कमज़ोरी से निकाल कर मजबूती की दुनिया में ले जाएं। इसलिए अगर हमें मजबूत होना है तो अपने इमाम से अपने रिश्ते को मजबूत बनाना होगा। मैंने कहा कि हर इंसान चाहता है तरक्की करे, आगे बढ़े, और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है, वक्त भी सर्फ करता है, और उसके बाद उन लोगों को आइडियल बनाता है जिनके ज़रिए से इंसान आगे बढ़ सकता है। लिहाजा आप देखिए, इंसानों को कहा जाता है कि अगर तुम्हें कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो तुम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ो जिन्होंने दुनिया में कुछ किया है। और आपने देखा होगा, जिन्होंने कुछ किया है वो करने के बाद भी वक्त निकालते हैं या बुक पढ़ते हैं या बुक लिखते हैं। मुतवज्जे इसलिए कर रहा हूँ चूँकि कुरान से मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया है। आप देखें, बहुत से ऐसे अफराद हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं या जिस मैदान में वो काम कर रहे होते हैं उसे वो छोड़ देते हैं, तो आप कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मैंने जो कुछ किया है उसे राइटिंग में लेकर आऊँ, उसे लिखूँ ताकि दूसरों के लिए काम आ सके। है या नहीं है? ये होता है। लिहाजा आप देखिए, बहुत से लोग रिटायर होने के बाद उनकी बुक्स आ जाती है और दुनिया में जब पब्लिश होती है तो इतनी करोड़ हमने बेच लिया, पब्लिश करने वाले इस पर फख्र करते हैं। क्यों? इसलिए कि कुछ तो लिखा रहा होगा या नहीं लिखा होगा। तो हर इंसान इस बात की जानिब मुतवज्जे कराता है कि तरक्की याफ्ता लोगों की हिस्ट्री पढ़ो,
انہوں نے کیسے کامیابی حاصل کی ہے اس کے بارے میں پڑھو، ان کی لکھی ہوئی بک کو پڑھو تاکہ آگے بڑھو۔ اور میں نے کہا ہر انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو دنیا کی کتابوں کو پڑھنے کے بجائے کیوں نہ اس کتاب کو پڑھا جائے کہ جس کے پڑھنے سے ذہن بھی پاک ہوتا ہے اور کامیابی کی نئی نئی راہیں اسے ملتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بہت ہی کتابیں آپ کو ایسی ملیں گی، بہت سی، کہ جنہوں نے لکھی ہے ان کے تجربے ہیں، ہو سکتا ہے اور زیادہ ریسرچ ہونے کے بعد ان کے تجربے غلط ہو جائیں، کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے ویسے ویسے نظریات بھی لوگوں کے بدلتے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ آج چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کیوں؟ اسی لیے میں بہت زیادہ سخت بات نہیں کروں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ فرش اعضاء پر کوئی بات بڑی رہی نہیں جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر آنے والے بہت عظیم ہو جاتے ہیں کہ بڑی باتیں بھی ان کے لیے چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ذہن مضبوط ہوتا ہے، ذہن پاک ہوتا ہے۔ جب ذہن پاک ہوتا ہے تو پھر مشکل نہیں رہ جاتی ہے۔ لہذا اس چیز پر بھروسہ کرتے ہوئے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ دنیا اس بات کو مان چکی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز علم نامی چیز ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ تجربہ ہے۔ یہ خود ایک حقیقت ہے جس کو انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی کہ علم نہیں ہے بلکہ تجربہ ہے، اور تجربہ انسان آپ جانتے ہی ہیں کہ جیسے جیسے میں نے کہا انسان بڑھے گا، تجربہ ہوگا تو رزلٹ بدلتے چلے جائیں گے۔ لیکن خدا خود قرآن میں کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ خدا کا قانون کلی قانون ہے، اس کے یہاں زمانے کے اعتبار سے تبدیلیاں نہیں آتی ہیں۔ تو پھر ہم آئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، اہل بیت کے اقوال کے ذریعے سے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ لہٰذا جب دنیا یہ کہتی ہے کہ دوسروں کی کتابوں کو پڑھنے سے انسان آگے بڑھتا ہے، تو کیوں نہ ہم خدا کی کتاب اہل بیت کے اقوال کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا دوسروں کی کتابیں پڑھنے کے بعد ابھی سورج پر جانا چاہتی ہے۔ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو 1400 سال پہلے سورج اپنے قبضے میں کر کے بتاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اسی لیے میں نے قرآن کی آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا، اور جتنا قرآن سے قریب رہیں گے اتنا زیادہ آپ آگے بڑھیں گے، کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا ایک بہت بڑا رائٹر ہے جس کے بارے میں ملتا ہے، جس کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، نیپولین۔ جب یہ دین اسلام کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو آپ بتائیے جب دین کے بارے میں ریسرچ کرنا ہے تو کہاں جائے گا آدمی؟ انہی جگہوں پر جائے گا جہاں دین کی باتیں ملتی ہوں۔ اگر میں بھوکا ہوں تو میں ہوٹل میں جاؤں گا، کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں میری ضرورت کی چیز ملے گی میں وہیں جاؤں گا۔ تو جب دین کی باتیں چاہیے تو اسی مرکز پر آنا پڑے گا جہاں دین کی باتیں ملتی ہیں، یا دینی لائبریری ہوگی، یا مسجد ہوگی، یا امام باڑہ ہوگا، یا دیندار انسان کے پاس آنا پڑے گا یا نہیں آنا پڑے گا۔ اب جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے ریسرچ کے عنوان سے وہ ایسے ہی جگہ کو سلیکٹ کرتا ہے۔ نیپولین کوئی عام آدمی تو نہیں تھا، لہذا اس نے جب ریسرچ کرنا چاہی تو اس نے دیکھا کہ دنیا میں سب سے بڑی لائبریری مصر میں پائی جاتی ہے، جامع ازہر، لہذا وہ وہاں گیا۔ لیکن چونکہ اس کی زبان عربی زبان نہیں تھی، وہ یورپ کا رہنے والا تھا، لہذا اپنے ساتھ ایک مترجم اور ترجمہ اور ٹرانسلیٹ کرنے والے کو لے کر گیا۔ لائبریری میں آیا اور آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کتاب نکالو اور میرے لیے پڑھو۔ یہ جو ساتھ میں ترجمہ کرنے والا آیا تھا اس نے ایک کتاب نکالی اور اس کے سامنے آ کر پڑھنا شروع کیا۔ وہ کتاب کوئی اور نہیں بلکہ قرآن تھی، اور قرآن کی آیت بھی عجیب تھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کی ہدایت کرتی ہے۔ ذرا آپ سوچئے،
ذرا اللہ جب ہدایت دینا چاہتا ہے تو راستے خود کھلتے چلے جاتے ہیں، یہ سمجھیے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے رہنے سے نہیں ہوتا ہے، ایک قدم ہم بڑھائیں گے، 10 قدم خدا اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو آگے بڑھائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں قدم آگے بڑھانا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ یہ آیت نکلی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے ترجمہ کیا، کہا کہ ٹھیک ہے، کافی ہے یہ بات، اور اس کے بعد آج کے لیے اتنا، بس اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ نیپولین اس آیت کے ترجمے کو سننے کے بعد سوچتا رہا، چلا گیا۔ دوسرے دن پھر آیا، اب آنے کے بعد وہ نہیں کہتا ہے کوئی بھی کتاب نکالو، بلکہ کہتا ہے کہ جس کتاب کو کل تم نے نکالا تھا وہی کتاب نکالو اور اسی کی کسی عبارت کو پڑھو۔ اس نے پھر نکالا، ایک آیت پڑھی، ترجمہ کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کافی ہے۔ دیکھیں یہ قرآن کافی نہیں ہے، یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ میں صرف اشارات سے گفتگو کروں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے، چونکہ فرشیدہ سمجھاتی ہے، رٹاتی نہیں ہے، یہ سمجھیے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تیسرے دن پھر آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا وہی کتاب ہمارے لیے نکالیے، پڑھیے۔ کتاب نکالی گئی، پڑھا، سمجھا، چلا گیا۔ اس کے بعد اس کا روز کا طریقہ یہ ہو گیا تھا کہ قرآن ہی کو نکلواتا تھا، قرآن ہی کو پڑھتا تھا، قرآن ہی کے بارے میں سوچتا تھا اور غور و فکر کرتا تھا۔ جب ایک زمانہ گزر گیا تو اس نے 2 جملے کہے، وہ 2 جملے کے لیے میں نے زحمت دی تھی۔ اس نے 2 جملے کہے، ایک جملہ جو ہماری قرآن کی کتاب کی عظمت کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ قرآن عظیم ہے، چاہے ہم جملات میں کہیں یا نہ کہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، یہ جملے کو سمجھیے گا۔ کہیں گے تو ہم اپنی معرفت کو پیش کر رہے ہیں، قرآن کی کوئی بڑائی پیش نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن تو خود اللہ کی کتاب ہے، عظیم ہے۔ لیکن دوسرا جملہ اس کے لیے جو اس نے کہا تھا وہ ہمارے لیے درس کا مقام ہے اور سوچنے کا مقام ہے۔ پہلا جملہ اس کا یہ کہنا ہے، یہ نیپولین کہہ رہا ہے، آپ کو مل جائے گا، جائیے گا ریسرچ کیجیے گا۔ کہتا یہ ہے کہ میں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، سمجھنے کے بعد ایک بات سمجھ میں آ گئی، یہ کتاب اتنی عظیم ہے کہ جس قوم کے پاس بھی یہ کتاب ہوگی وہ قوم کبھی پیچھے نہیں رہ سکتی ہے۔ تب آپ سمجھیے میں نے شروع میں کیا کہا تھا، ہر آدمی آگے بڑھنا چاہتا ہے یا نہیں بڑھنا چاہتا ہے؟ اب آگے بڑھنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ بڑے بڑے رائٹرز کی بڑی بڑی کتابوں کو خرید کر پڑھتا ہے، جبکہ میں نے کیا کہا، ہو سکتا ہے کہ آگے چلنے کے بعد وہ لکھی ہوئی کتاب بھی جھوٹی ہو جائے، لیکن اس قرآن کے بارے میں جس کی حفاظت کی اللہ نے خود ذمہ داری لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس کی تفاسیر 1400 سال سے ہوتی چلی آ رہی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے اور ختم نہیں ہوگی، بلکہ میں مولا کے جملے کی جانب متوجہ کروں۔ مولا کہتے ہیں حقیقت قرآن اگر سمجھنا ہے تو بس اتنا سمجھ لو، جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں، جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں ذہن میں لے کر آئیے گا، جائیے گا سرچ کیجئے گا، پتہ چلے گا جو تفسیریں لکھی جا چکی ہیں کم از کم 20,000 تفسیروں کے بارے میں جو چھپی ہیں، نہیں چھپی ہیں، تمام چیزوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، ایک مفسر قرآن نے بیان کیا ہے۔ اب آپ سے سوال یہ ہوگا کہ ایسی کون سی نئی بات ہے؟ دیکھیں جہاں ریپیٹ ہوگا تو وہاں آدمی ایک کے بعد دوسری مرتبہ کہے گا کہ ضرورت نہیں ہے، کیوں وقت برباد کر رہے ہیں، کیوں سیاہی خراب کر رہے ہیں، کیوں اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں۔ لیکن اگر نئی چیز ہوگی تبھی تو آدمی اس کو ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ جب 1400 سال سے تفسیر قرآن لکھی جا رہی ہے اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا ہے تبھی تو لکھا جا رہا ہے یا نہیں لکھا جا رہا ہے۔ اگر نیا نہ ہوتا تو پھر یہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے تحصیل حاصل، یعنی جو چیز پہلے سے ہے اس کے لیے محنت کیوں کرنا؟ تو کچھ تو نیا ہے جس کی بنیاد پر وہ آ کے لکھ رہا ہے، اور جب
تک کہ دنیا ہے تفسیریں لکھی جائیں گی، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور معصوم کی حدیث پیش کرتے ہیں، وہ مفسر کہتے ہیں کل قیامت کے دن انسان آ کے کہے گا قرآن کے پاس ہم گئے، ہم نے کام کیا، لیکن پھر بھی قرآن کی حقیقت تک نہیں پہنچ پائے ہیں۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، کیسے مثال ہے؟ کہتے ہیں جیسے سمندر کے پاس آپ جائیے، کھڑے ہوئیے، ہوا چلے، ہوا چلنے کے بعد جب اس سمندر کے پانی سے ہوا متصل ہو کر آپ تک آئے تو ہوا میں تھوڑی سی نرمی آ جاتی ہے، ٹھنڈک آ جاتی ہے، پانی آپ کے اوپر نہیں آتا ہے، صرف نمی آ جاتی ہے۔ یہ نمی آ جانا پانی تک ابھی آپ اپنے آپ کو پہنچائے نہیں ہیں۔ کہا قرآن کی اتنی تفاسیر، اتنی معلومات اور آخری زندگی کی حدوں کو تمام کرنے کے بعد بھی یہی ہوگا کہ قرآن کے حقائق تک نہیں پہنچے ہیں، بلکہ قرآن کی تھوڑی سی نمی کا احساس کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جائیے گا صاحب المیزان کو دیکھیے گا، انہوں نے جب قرآن کے حقائق کو بیان کرنا شروع کیا ہے تو وہاں پر آنے کے بعد، اور یہ میں چونکہ موضوع میرا یہ نہیں ہے، میں تمہیدی عنوان سے چونکہ قرآن کی آیت میں نے اٹھایا ہے، یہ بات کہتا چلوں کہ کوئی آ کر اپنی طرف سے نہیں کہتا ہے، قرآن ہی کے حقائق کو بیان کرتا ہے۔ اس کی میں مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات واضح رہے۔ آپ دیکھیے پہلے موبائل تھا یا نہیں تھا؟ آج بھی موبائل ہے۔ پہلے موبائل کا جو کیمرہ ہوتا تھا اس کی کیپیسٹی تصویر کھینچنے کی کیسی ہوتی تھی؟ صرف پہلے چہرہ دکھا دیتا تھا، یہی بہت بڑا کمال ہوتا تھا۔ بعد میں اور تھوڑا سا ٹیکنالوجی ہم نے دیکھا بڑھی، اور کمپنیز نے تھوڑا سا اپنے آپ کو آگے بڑھایا، تھوڑا سا میگا پکسل بڑھے تو کیا ہونے لگا؟ چہرہ صاف دکھائی دینے لگا، تھوڑا سا اور صاف ہونے لگا۔ اب یہاں تک کہ چہرے پر اگر کوئی پوائنٹ بھی ہے تو وہ کیمرہ آ کر دکھائی دیتا ہے، اور دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا ہے؟ تو پہلے بھی کیمرہ تھا، آج بھی کیمرہ ہے، فرق کیا ہوا؟ کہا پہلا کیمرہ اتنا ترقی نہیں پایا ہوا تھا، لہذا صرف چہرہ دکھا دیتا تھا، چہرے میں حقائق کیا ہے وہ نہیں بتا پاتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی چلی گئی، جیسے جیسے میگا پکسل بڑھتے چلے گئے، ویسے ویسے آ کے چہرے کے حقائق کو، تو کیا اس کیمرے نے آ کے پہلے چہرے پر آپ کے داغ بنایا تھا پھر دکھایا ہے، یا داغ پہلے تھا؟ پرانے کیمرے نہیں دکھا پا رہے تھے، آج کے کیمرے دکھا دے رہے ہیں۔ کہا داغ کل بھی تھا، دانا کل بھی تھا، دانا آج بھی ہے، کل اتنی ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی لہذا نہیں دکھا پا رہے تھے، لیکن آج چونکہ ترقی ہو گئی ہے لہذا ہمیں وہ دانا چہرے کا دکھائی دے رہا ہے۔ تو دانا آ کر چہرے پر ڈالا نہیں ہے، بنایا نہیں ہے، بلکہ پہلے سے تھا۔ تو اب آ کر اگر قرآن سے کوئی بات پیش کی جاتی ہے، قرآن کے کسی مفاہیم کو پیش کیا جاتا ہے تو قرآن میں ڈال کر اسے پیش نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ قرآن میں پہلے سے موجود ہے۔ جتنا زیادہ انسان ترقی کرے گا اتنے زیادہ معانی کو لے کر وہ آئے گا، لہٰذا جتنا قرآن سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں طریقہ یہ ہے اہل بیت کے در پر آتے چلے جائیے، معرفت جتنی بڑھتی چلی جائے گی قرآن اتنا زیادہ سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو یہ نیپولین کیا کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن نامی کتاب جس قوم کے پاس بھی ہوگی وہ قوم کبھی پیچھے نہیں رہ سکتی ہے۔ میں کبھی کبھی جملہ کہتا ہوں، یاد رکھیے گا، دشمن کبھی کبھی ناسمجھی میں ہمیں رہنمائی کر کے چلا جاتا ہے، وہ ہمیں پیچھے رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس نے دبے لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو اسی قرآن کے ساتھ آنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس قوم کے پاس یہ قرآن نامی کتاب ہوگی وہ قوم کبھی پیچھے نہیں رہ سکتی ہے۔ میں نے کہا یہ عظمت قرآن کو پیش کیا ہے، لیکن جو ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے
وہ مقام یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اگر چاہتے ہو اس قوم کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے تو اس قوم کو قرآن سے دور کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ اس قوم کو قرآن سے دور کر دیا جائے۔ لہذا دشمن اگر ہمیں پیچھے رکھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے کہ اس کے بہت سے اسلحے ہیں، ان اسلحوں میں سے ایک اسلحہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری عظیم کتاب قرآن سے دور کر رہے ہیں، مفاہیم قرآن سے دور کر رہے ہیں۔ جتنا ہم قرآن سے دور ہوں گے، یہ مت سمجھیے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو اطمینان عطا کر لیا ہے، بلکہ یاد رکھیے گا قرآن سے دوری یعنی اپنے ایم سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو میں نے کہا ہر انسان ترقی چاہتا ہے، اگر اسے ترقی چاہیے تو ادھر ادھر کی بکس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کے لیے روز صبح میں ایک آیت اٹھا کے دیکھیے، ایک آیت نماز صبح کے بعد آ کے پڑھیے، چونکہ انسان کی پوری ترقی کا دار و مدار اس کے ذہن پر ہوتا ہے۔ جتنا اچھا ذہن ہوگا اتنا زیادہ وہ آگے بڑھے گا، اور ذہن کے مضبوط ہونے کی سب سے بڑی دوا یہ ہے کہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے۔ جتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کرے گا انسان اتنا زیادہ آگے بڑھے گا، اس کا ذہن مضبوط ہوگا۔ اہل بیت کا تذکرہ، اہل بیت کا نام زبان پر لانے سے انسان کا ذہن مضبوط ہوتا ہے۔ لہذا جائیے دیکھیے، جن لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کے ذہن کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اہل بیت اور قرآن کی آیتوں کو زبان پر ان کے لے کر آئیے، ذہن مضبوط ہوتا ہے تو انسان آگے بڑھے گا۔ تو قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھے، انسان آگے بڑھے گا، کامیابی حاصل کرے گا، ذہن مضبوط ہوگا، اور ذہن جتنا مضبوط ہوگا اتنا وہ اپنی منزلوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی قرآن میں نے سورہ نوح کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، فَقُلْتُ میں نے کہا۔ دیکھیں اب یہاں پر خود آنے کے بعد اللہ قل تو خود کہہ رہا ہے استغفروا کہ تم کیا کرو، استغفار کرو، تو اللہ حکایت کرتا ہے۔ اللہ بہت سی باتوں کو، بہت سے لوگوں کے جملات کو آ کر کیا کرتا ہے، حکایت کرتا ہے، جیسا جملہ ہے ویسا لا کر پیش کر دیتا ہے۔ لہذا جائیے کہ دیکھیے گا انا للہ و انا الیہ راجعون کس کا جملہ تھا، اور اللہ نے اسے کتنی عظمت دی، اور قرآن میں کیسے اسے مقام عطا کر دیا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو اللہ کہہ رہا ہے استغفروا ربکم، استغفار کرو اپنے پروردگار سے، انہو کان غفارا، کہ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور اللہ تمہارے اوپر بارشیں نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ استغفار کے ذریعے سے کیا کرے گا، تمہارے اموال میں، تمہاری دولت میں زیادتی کرے گا، وَبَنِينَ تمہاری نسل میں اضافہ کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے باغات کو بھی قرار دے دے گا، اور تمہاری نہروں میں بھی پانی جاری کر دے گا۔ چونکہ میرا عنوان کیا تھا، استغفار کے بینیفٹس کیا ہیں، چونکہ 5 دن گفتگو کرنا ہے، لہذا آیت میں 5 فائدے اللہ نے بیان کیے ہیں کہ اللہ کہتا ہے استغفار کے ذریعے سے اللہ بارش نازل کرتا ہے، استغفار کے ذریعے سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے، استغفار کے ذریعے سے نسل میں اضافہ ہوتا ہے، اولاد ملتی ہے، استغفار کے ذریعے سے نہریں جو خشک ہو چکی ہیں، اب اس کو آپ کسی بھی عنوان سے لے لیجئے، وہ کمپنیز، وہ کارخانے جو بند پڑے ہوئے ہیں، میں نے کیا کہا ضرورت کے اعتبار سے سمجھتے جائیے گا، کیونکہ ہر زمانے کے اعتبار سے ویسی تفسیر ہوتی ہے۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ انسان کی حیات کا سبب نہریں ہوا کرتی تھی، آج کے اعتبار سے بڑے بڑے کارخانے اور کمپنیز ہیں، وہ سمجھیے گا انشاءاللہ میں وہاں آ کر گفتگو کروں گا، ہر روز ایک فائدہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ استغفار کے کیا بینیفٹس ہیں۔ لیکن آج چونکہ میں نے کہا تمہیدی گفتگو ہے، دیکھیں
इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मैंने कहा ताकत, मेहनत और मशक्क़त के रास्ते को छोड़ते हुए आसान वाले रास्ते को ज़्यादा तलाश कर रहा है। लेकिन ये याद रखिए, कट मार कर हो सकता है बहुत जल्दी मंजिल तक पहुंच तो जाएं, लेकिन हर कट मार कर मंजिल तक नहीं पहुंचता है, बल्कि मंजिल से दूर हो जाता है। ये याद रखिएगा। मैं ये अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि आजकल हमारी ज़बान में इंसान ये कहता है शॉर्टकट रास्ता बताइए, तो शॉर्टकट हर जगह काम नहीं आता है। कुछ रास्ते ऐसे हैं जो अल्लाह ने पहले ही से बताया है कि ये शॉर्टकट है, इससे ज़्यादा शॉर्टकट की ज़रूरत अब नहीं है। क्योंकि याद रखिए, जितना हम अपने आप को रास्ते छोटे करते जाएंगे, ये रास्ते नहीं छोटे कर रहे बल्कि अपनी उम्र को कम करते जा रहे हैं, ये समझिएगा। क्योंकि जितने रास्ते हमको तय करने के लिए अल्लाह ने भेजे हैं, अगर रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह उतनी उम्र देगा। अगर रास्ते हम कम करेंगे तो गोया हम अपनी उम्र को भी कम कर रहे हैं। ये हकायक है जिसकी जानिब मुतवज्जह होने की ज़रूरत है। तभी आप देखिए जाके कहते हैं हर किसी का रिस्क मुअय्यन है। कोई बहुत जल्दी करके पहले खा लेता है तो पहले चला जाता है। अब ये समझिएगा, ये हकायक है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये इंसानी फितरत है, कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। लिहाजा आप देखिए, कभी कभी हमारी तरीके से लोग खा के फिर उसके बाद डाइटिंग करते हैं कि चूंकि पहले खा लिया था तो अब अपने आप को क्या करना है, सही करना है और डाइट करना है। तो ये हकीकत है कि गोया हमने पहले खा लिया है, जितना हमको मिलना था वक्त से पहले हमने क्या कर लिया है, इस्तेमाल कर लिया है। तो इंसान हमेशा ये सोच होती है कि जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, और उस मंजिल में भी पहुंचने के लिए इंसान चाहता यह है कि आसानी के साथ पहुंचे, और इस चीज को दुनिया वालों ने समझ लिया है। लिहाजा आप देखिए, हमेशा उसी चीज पर फोकस करते हैं जिसके जरिए से इंसान आसानी से किसी चीज को हासिल कर ले, है या नहीं है। लिहाजा पहले देखिए, हमारे यहाँ जब मार्केट होती थी, 20 साल पीछे मैं लेके चल रहा हूं, कभी कभी जंप लगाने के लिए एक कदम पीछे आना पड़ता है ताकि बात समझ में आए। 20 साल पीछे चलिए, ऐसी मार्केटें नहीं थी, इतने बड़े बड़े मॉल नहीं थे नहीं थे। होता क्या था, हमें कोई सामान लेना होता था, हम शहर के किसी कोने पर एक सामान लेते थे, दूसरा सामान अगर हमें लेना होता था तो कहाँ जाना पड़ता था, उस सामान की अलग जगह पर जो दुकान होती थी वहां जाते थे और लेकर आते थे। होता था या नहीं होता था। लेकिन दुनिया ने कहा कि चूंकि इंसान के पास वक्त कम होता जा रहा है, पहले 100 साल जीता था, अब 60 साल भी यकीन नहीं रह गया है, तो कब तक इधर उधर इसे घुमाया जाए, दौड़ाया जाए। लिहाजा क्या किया जाए कि ऐसी जगह बनाई जाए कि जहां पर आने के बाद इंसान क्या करे, एक जगह जाए और जाने के बाद हर सामान लेकर आ जाए। लिहाजा एक कॉन्सेप्ट पेश किया गया कि बड़े बड़े मॉल बनाए जाएं, है या नहीं है। उसमें आने के बाद हर जरूरत का सामान उसे मिल जाए। उसमें भी पार्किंग के लिए मुश्किल होने लगी तो उसके लिए भी इंतजाम होने लगा, ताकि आने वाला, जबकि ये भी एक बिजनेसमैन लोगों का जहन है, मुतवज्जे रहिएगा। ये एक एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि कुरान और इस्तिग़फ़ार से कैसे हमें फ़ायदा हासिल करना है, हम इस मिसाल के ज़रिए से अपने आप को पहुंचा सके वहां तक। आप देखें, ज़हन इंसानी ऐसा होता है, मार्केट में अपने सामान को पेश करने के लिए नए नए तरीके देखता है या नहीं देखता है। ये मॉल हमें समझ में आता है कि हमें कोई इंसान आसानी देना चाह रहा है, लिहाजा क्या करता है, हर सामान एक जगह रख दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि इंसानी फितरत ये है कि जो चीज़ देख लेता है फिर उसकी तरफ खिंच के चला जाता है। तो कहा लेने के लिए एक सामान आएगा, लेकिन जब वहां कई सामान पड़े हुए होंगे तो देखने, जैसे बच्चों को समझाए, मोबाइल लेने के लिए जाता है, एक मोबाइल सोच के जाता है, घर से सोच के जाता है ये लेना है, लेकिन जब शॉप पर गया तो जाने के बाद अच्छा ये फीचर वाला भी आया है, इस कंपनी ने ऐसा भी निकाल दी, अच्छा तो ये भी है, और डिसीजन नहीं ले पाता, चला आता कल आएंगे खरीदेंगे। क्यों? इसलिए कि पॉकेट मनी उतनी ही थी जितना वो सोच कर आया था, और उसे अब उससे ज्यादा
दिखाई दे गया है। तो ये इंसानी कॉन्सेप्ट है कि इंसान के जहनों के सामने वो चीज़ें लेकर आइए, जब इंसान देखेगा तो उसके तलब में जाएगा। लिहाजा आप देखिए बड़ी बड़ी जगहों पर बाज़ लोग सिर्फ बैठाए ही इसलिए गए हैं कि अगर उनसे चेंज मांगिए तो वो चेंज नहीं देते हैं बल्कि कोई चीज़ देते हैं। ये ज़हन इंसानी को सिर्फ पढ़िएगा कि इंसान यहाँ तक तो बड़े बड़े माहिरीन बैठने के बाद आके एक कॉन्सेप्ट बनाया कि इंसानी फितरत ये है कि आसानी के साथ वो चाहता है या नहीं चाहता है। लिहाजा ऐसी जगह एक इंसान को ले जाया जाए जहां पर वो जो चाहे उसे मिल जाए। उसे मॉल तक पहुंचा दिया। आज बड़े बड़े मॉल बने, लेकिन कोरोना में आने के बाद देखा कि ये टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं पा रही है। लिहाजा कहा कि क्या किया जाए, अब घर बैठे इंसान को घर से निकलने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि क्या कर दिया जाए, इंसान को उसकी जरूरत के सामान उनके घरों तक पहुंचा दिया जाए। और इसे यहां वाले ज्यादा समझ सकते हैं बाहर निकल के खरीदारी करने से कि फोन कर दिया, कॉल कर दिया, सामान आ जाए। देखिए जो इंसान जहां रहता है उन चीजों को ज्यादा महसूस कर सकता है या नहीं है। मैं मिसालें किसी को मुतवज्जह करने के लिए देता हूं, किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं होता। चूंकि इंसान जब चीजों को महसूस करता है, अपने ऊपर लेकर देखता है, तो बात समझ में आती है। तो इंसान इतना ज्यादा आसानी का तलबगार हो गया कि अब घर बैठे उसे वो चीज मिलना चाहिए। दुनिया ने वो करके भी दिखा दिया है या नहीं है। तो इंसान बड़े बड़े मॉल में जा रहा था ताकि हर सामान उसे मिल जाए। उसके बाद भी इंसान ने और तरक्की की, कहा नहीं और आसानी के साथ जाने की भी जरूरत ना हो बल्कि घर तक पहुंच जाए। तो ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ या नहीं हुआ। कहा ये तमाम चीजें इंसानी फितरत को देखते हुए अंजाम दी जा रही है ताकि इंसान ज्यादा से ज्यादा अपने आप को उन चीजों तक पहुंचा सके और उसके फायदे को हासिल कर सके। क्या इस्लाम में कुछ ऐसी चीजें नहीं है कि आसानी के साथ तमाम चीजें मिल जाए। मैं 3 बातें आपके सामने पेश करूंगा और बात को तमाम कर दूंगा। देखिए सुन्नत नबवी वो अमल है कि इंसान को हमेशा आगे बढ़ाती है। अगर आकर इंसान सुन्नत नबवी पर अमल करे। सुन्नत नबवी में 3 काम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम थे, जो बिल्कुल इसी तरीके से है कि एक मॉल में जाने के बाद हर चीज आपको मिल जाए, घर बैठे आपको मिल जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहला अमल यह है रसूल की सुन्नत। चूंकि मैंने कहा इस्तिगफार तक आना था, तमहीदी गुफ्तगू थी, मैं निकल चुका, अपनी मंजिल तक आ रहा हूं। सुन्नत नबवी तो हर सुन्नत हमारे लिए कामयाबी का सबब है, लेकिन मासूम ने हदीस में कहा है अफसोस है उस इंसान के ऊपर कि जिसकी जिंदगी में सुन्नत नबवी में कोई सुन्नत ना पाई जाती हो। यानी कोई एक सुन्नत तो ऐसी अपनी जिंदगी में उतार लेना चाहिए जिसके लिए हम ये कहें कि हाँ ये हमारी जिंदगी में रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका है या नहीं है। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सुन्नत नबवी में पहली सुन्नत रसूल इस्लाम की, अंबिया की, अहले बैत की ये है कि नमाज अव्वल वक्त पढ़ते थे। क्या करते थे? नमाज अव्वल वक्त पढ़ते थे। और नमाज अव्वल वक्त पढ़ने का फायदा यह है जैसे आप घर बैठे हर चीज मंगा सकते हैं या एक जगह जाने के बाद एक मॉल में हर जरूरत का सामान ले सकते हैं, नमाज अव्वल वक्त पढ़ने का बिल्कुल वैसा ही फायदा है। जो चाहिए अल्लाह अता करेगा और जितनी आसानी से चाहिए आपको मिलेगा। मैं एग्जांपल दूंगा, एक वाकये की जानिब इशारा कर रहा हूं। एक शख्स थे जवानी में, उन्हें क्या देखा कि मुसल्ले में सफों में सबसे आगे दिखाई देते थे। एक आलिम दीन ने मशहद का ये वाकया है, पूछा उनसे कि आप बड़े खुशहाल नजर आते हैं। कहा जी हां। कहा आप इतने खुशहाल और हमेशा सफ़े अव्वल में दिखाई देते, हमेशा नमाज अव्वल वक्त पढ़ते हैं, रीजन क्या है? तो कहा देखें जब मेरी जवानी थी 21 साल का मैं था, तो मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मुझे इस जवानी में 3 चीजें मिल जाए। एक, जवानी में हज करने की तौफीक मिल जाए। अब आप समझिए हज बहुत बड़ी इबादत है। कुछ इबादतें उसके उम्र में हो तो उसका बहुत ज्यादा अपना फायदा होता है। अब ये नहीं कहूंगा कि बुढ़ापे में हज का फायदा नहीं है,
لیکن ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے، ورنہ جب واجب ہوگا تب اس کے اپنے فائدے ہیں، اللہ اس کے فائدے رکھتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا دیکھیں ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے، یہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں جوانی کے عالم میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں، کوئی کاروبار کا ایسا طریقہ نکل آئے کہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں۔ یہ ان کی اپنی خواہش تھی۔ تیسری خواہش ان کی یہ تھی کہ میری وقت پر شادی ہو جائے۔ دیکھیں یہ سب میرے عنوانات نہیں ہے، یہ تمہیدی گفتگو تھی۔ انہوں نے ان تینوں خواہشوں کو لے کر اپنے آپ کو مشہد مقدس تک پہنچایا، وہاں پر مصلی عبادت پر گئے اور اس کے بعد عالم دین سے اپنی خواہش کو پیش کیا۔ یہ واقعہ صاحب المیزان کے بارے میں بھی ملتا ہے۔ آغا طباطبائی سے کسی نے لیٹر لکھ کر پوچھا تھا، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی یہ واقعہ ایسے بھی ملے، مطلب واقعہ کیسے آیا ہے اس سے نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، علماء نے اسے قبول کیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے جب کہا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میرا اس جوانی کے عالم میں کاروبار ہو جائے، حج پر چلا جاؤں اور اس کے بعد شادی ہو جائے، میں نے 3 خواہشیں رکھی۔ انہوں نے ہر چیز کے بارے میں ایک ہی جواب دیا، نماز اول وقت پڑھو، نماز اول وقت پڑھو، نماز اول وقت پڑھو۔ اب یہاں پر آپ سمجھیے کہ اگر کسی حکیم کے پاس چلے جائیے، پیٹ درد والے کو بھی وہ ایک ہی شیشی سے دوا نکال کر دے، سر درد والے کو بھی ایک ہی شیشی سے، اور اس کے بعد پیر درد والے کو بھی، تو ہمیں شک ہو جاتا ہے یہ حکیم صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں انسانی فطرت یہ ہے کہ اس کو یقین نہیں آتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یاد رکھیے شفا دواؤں میں نہیں ہے بلکہ حکم خدا میں ہوا کرتا ہے۔ اگر اس بات کو سمجھ گئے، صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ حکم خدا سے، خدا چاہے گا، لہذا تبھی میں کہتا ہوں یاد رکھیے گا، لوگ سمجھتے ہیں ہم زیادہ قیمتی دوا لے لینے سے شفا پا لیں گے، یہ بھول ہے۔ دواؤں میں شفا ماں باپ کی رضایت کی بنیاد پر ملتی ہے۔ جتنا اپنے ماں باپ کو راضی کرتے جاؤ گے دواؤں میں شفا اور دواؤں میں اثر بڑھتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ مشکل 3 تھی، میں نے 3 بیان کیا ہے چونکہ واقعے کے اعتبار سے محدود تھا، اور یہ تینوں چیزیں انسان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہا؟ نماز اول وقت پڑھو، نماز اول وقت پڑھو، نماز اول وقت پڑھو۔ تو اول وقت نماز پڑھنے سے بہت زیادہ نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یہ تو ہر آدمی کہتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جو آخری وقت میں ہے، روایات میں ملتا ہے کہ جب انہیں معصومین بچائیں گے تو مولا جب بچانا ہی تھا تو پہلے ہی بچا لیا ہوتا، تو کہا جب نماز پڑھنا ہی تھا تو اول وقت ہی پڑھ لیا ہوتا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ یہ حقائق ہیں جس کی جانب متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ میں چونکہ یہ سب عنوانات میرے موضوع سے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن میں اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں تاکہ عظمت استغفار سمجھ میں آئے کہ استغفار سے ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ گویا ہم ایک اسلامی مال میں آپ کو لے جانے والے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد جو چاہیے آپ کو اسی استغفار کے ذریعے سے دلانا ہے۔ یہ کانسیپٹ آپ کے سامنے پہلے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو نماز سنت نبوی ہے اول وقت، اور یاد رکھیے جیسے کہا گیا ہے کہ صلوات کے ذریعے سے انسان جب بھی کوئی دعا کرتا ہے وہ رد نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ صلوات کو تو یقینی طور پر قبول کرتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ کی دعا کو اللہ رد کر دے، یہ اس کے کرم کے منافی نظر آتا ہے، یہ اس کے کرم کے ساتھ اچھا نہیں لگتا ہے، لہذا اللہ وہ ٹوٹی پھوٹی دعا کو بھی لے لیتا ہے۔ اسی طریقے سے کہا گیا اگر نماز کو اول وقت آپ پڑھیں گے، چونکہ ائمہ اہل بیت نماز اول وقت پڑھتے ہیں، جب اول وقت امام کی نماز اللہ کی بارگاہ میں جائے گی، ساتھ میں ہم بھی اول وقت نماز پڑھے ہوں گے، تو ہماری نمازوں کو اللہ بے رخی سے نہیں دیکھے گا۔ لہذا نماز اول وقت پڑھیں، جو چاہیے، میں نے 3 باتیں پیش کی ہیں واقعے کے عنوان سے۔ معصومین نے کہا جو چاہیے تمہیں ملے گا، نماز عادت بنا لو، اول وقت پڑھنا شروع کر دو۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔
دوسرا میں نے کہا سنت نبوی ہے، رسول اسلام بہت زیادہ کثرت کے ساتھ صلوات پڑھتے تھے۔ گھڑی نہیں پتا ہے مجھے وقت کتنا ہو رہا، خیر چونکہ دکھائی نہیں دیا تھا، صلوات بہت زیادہ سنت نبوی میں پایا جاتا ہے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ رسول صلوات پڑھتے تھے، اور اس صلوات کے ذریعے سے انسان کو ہر چیز ملتی ہے۔ انشاءاللہ کسی دن صرف صلوات کے اوپر جب گفتگو ہوگی تو یہاں پر کہ کیا کیا اس کے چونکہ حقائق ہے صلوات کے بارے میں، یہاں تک کہ لا علاج مرضوں کا علاج بھی اسی صلوات کے ذریعے سے ہے۔ لہذا سب سے بڑی بیماری جسے کہا جاتا ہے، جس کا ابھی تک صرف ریسرچ ہو رہا ہے، ابھی تک دوا نہیں آئی ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں جو تھوڑا سا حسن ظن رکھنے والے ہیں بن گئی ہے، لیکن دنیا کو اور ابھی اپنے قبضے میں رکھنا ہے لہذا بتا نہیں رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ ایک بچہ مریض تھا، اس کی شفا یابی کے لیے معصوم کی جانب سے ہدایت ہوئی کہ اگر 1,42,000 مرتبہ صلوات کا ورد کر کے اپنے بچے کی اس بیماری کے لیے دعا کرو گے اور اس صلوات کا ہدیہ جناب علی اصغر کو کر دیں گے تو اللہ جناب علی اصغر کے صدقے میں اسے تمام بیماریوں سے نجات دے دے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ یہ صلوات کا صرف میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ یہ عظمت کیا ہے صلوات کی۔ ائمہ اہل بیت ہمیشہ، اور انسان میں نے کہا عظیم بننا چاہتا ہے، سب سے زیادہ انسان کو عظمت صلوات کے ذریعے سے ملتی ہے۔ لہذا مولا کائنات سے جب ایک شخص نے آ کے کہا کہ مولا جناب آدم کو سجدہ اللہ نے کرایا ہے، آپ کے لیے تو ایسا نہیں ملتا ہے، تو بتائیے افضل کون ہوا؟ مولا نے اس وقت اشارہ کیا، کہا یہ بتاؤ سجدہ کرنے والوں میں خدا تھا؟ کیونکہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں جو سجدہ کر لے، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ خدا تو وہ ہے جس کا سجدہ ہوتا ہے، اور اللہ نے بھی اللہ کے حبیب نے بھی جناب عیسیٰ کا جو مناظرہ ہے رسول اسلام کے ساتھ جا کے دیکھیے گا، وہاں پر جناب عیسیٰ کے ماننے والوں کو رسول اسلام نے جو جواب دیا تھا اس میں سے ایک چیز یہی آ کے کہی تھی کہ بہت کچھ ہے سب مان لیا، لیکن ایک بات ہے عیسیٰ عبادت نہیں کرتے تھے۔ کہا ایسے کیسے؟ راتوں کو کھڑے ہو کے عبادت۔ کہا اچھا اگر عبادت کرتے تھے تو پھر وہ خدا کیسے ہو گئے؟ آپ سمجھیے گا یہ حقائق ہے جس کی جانب متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ عظیم ہیں لیکن عابد ہیں، خدا نہیں ہیں۔ یہ حقائق ہے جس کی جانب متوجہ ہونا چاہیے۔ تو معصوم نے کیا کہا کہ کیا تم یہ کہتے ہو فضیلت، یہ بتاؤ سجدہ کرنے والوں میں خدا شریک تھا یا نہیں تھا؟ کہا نہیں، اگر سجدہ کر لے تو وہ خدا نہیں رہ جائے گا۔ کہا سجدہ حکم خدا سے ہوا تھا لیکن خدا اس میں شریک نہیں، لیکن ہم اہل بیت وہ ہیں جس کے اوپر اللہ نے صلوات بھیجی ہے، اللہ بھی اس صلوات میں شریک ہے، انبیاء بھی شریک ہیں، ملائکہ بھی شریک ہیں۔ جس کام میں خدا شریک ہوتا ہے وہ زیادہ عظیم ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کی جانب مجھے نہیں جانا، اسی لیے معصوم نے آ کے کہا ہے کہ وسلم تسلیما سے مراد ولایت ہے۔ جائیے گا دیکھیے گا، اور ولایت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دنیا آپ کے اختیار میں آ سکتی ہے۔ آپ آگے بڑھیے، دیکھیے یہ حقائق ہیں، ہمارے پاس چیزیں ہیں لیکن ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ سنت نبوی میں دوسری سنت یہ ہے کثرت کے ساتھ صلوات پڑھتے تھے۔ میں چونکہ وقت ہو چکا، میں باتوں کو سمیٹ رہا ہوں۔ دیکھیے قرآن میں جناب موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جسے مارا گیا اور اس کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیا گیا۔ یہ قرآن میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ زندہ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ کہا ایک جانور کو ذبح کیا جائے۔ میں نام بھی نہیں لے رہا ہوں، وہ بھی آج کے دن بہتر بھی نہیں ہے، لیکن سورے کا نام جو ہے بہت بڑا سورہ ہے۔ اس سورے میں اسی جانور کا تذکرہ ہوا، اسی وجہ سے اس سورے کا نام پڑا ہے
کہتے ہیں اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد کیا کہا گیا کہ اس کا ایک حصہ لے کر اس مردے کو لگایا جائے اور مردہ پھر زندہ ہو گیا۔ اب یہاں پر خود سوچئے گا کہ تعجب کرے قرآن سے، یہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ٹھوکر لگنے سے انسان زندہ ہو سکتا ہے۔ ذرا آپ سمجھئے، میں نے کیا کہا، ہمیشہ حکم خدا ہوتا ہے، جہاں خدا چاہ لے گا وہ کام ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بے جان حصہ اگر ایک بے جان کو لگ جائے اس میں حیات آ جاتی ہے، تو جو حیات عطا کرتا ہے اگر وہ چاہے، صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ تو جب زندہ کیا ہے اس کے بعد وہ تمام، چونکہ یہ پورا کئی گھنٹے کا واقعہ ہے، تفسیر میں موجود ہے، میں سب چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پوائنٹ کو لے رہا ہوں کہ جو زندہ ہوا تھا، کہا کہ کہاں سے یہ جانور لایا گیا تھا، اس کے والد نے اس بچے کو جانور دیا تھا اور اللہ نے اسے برکت عطا کی تھی۔ کیوں برکت عطا کی تھی؟ ریزن یہ تھا کہ وہ بچہ جس کے یہاں سے یہ جانور لایا گیا تھا، جسے ذبح کیا گیا، وہ صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھتا تھا۔ یعنی کثرت کے ساتھ اگر صلوات پڑھ رہا ہے تو اللہ دنیا کو مجبور کر دیتا ہے کہ دنیا اس کے پاس چلی جائے، اب وہ دنیا کا محتاج نہیں رہ جاتا ہے، بلکہ جائیے گا دیکھیں قرآن میں تفاسیر میں یہاں تک ملے گا، جانور ابھی بچہ تھا لیکن اللہ کے حکم سے، جب چونکہ حکم یہ ہوا تھا پیسہ نہیں دینا تھا بلکہ کیا دینا تھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ آپ لوگ قرآن سے آشنا ہے، کہا اس کی کھال میں جتنا ہیرے جواہرات آ جائیں اسے ڈال دینا ہے۔ کہتے یہ لوگ سونا چاندی ہیرے جواہرات ڈالتے چلے گئے اور وہ کھال بڑھتی چلی گئی، یعنی اللہ اسے کثرت کے ساتھ دینا چاہتا تھا۔ یہی فرق ہوتا ہمارے اور خدا کے دینے میں، ہم جب کسی کو دیتے ہیں اس کا ظرف نہیں بڑھا پاتے ہیں، جتنی اس کی استعداد وہ لے سکتا ہے، یا یوں کہہ دے اس کی ہتھیلیوں کو بڑھا نہیں سکتے ہیں، جتنا آئے گا اتنا دیتے ہیں۔ لیکن خدا اور اہل بیت وہ عظیم ذات ہے جو ہتھیلیوں کو بڑھا بھی دیتے ہیں اور پھر کثرت کے ساتھ عطا بھی کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ یہ حقیقت ہے، قرآن میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ پورے واقعات میں نے چھوڑا، چکے آپ خود، یہ میرا عنوان گفتگو نہیں ہے صلوات، آپ دیکھیں وہاں پر آنے کے بعد جب یہ مردہ زندہ ہوا ہے تو صلوات پڑھنے لگا، اللہ نے اس مردے کی زندگی 130 سال بڑھا دی۔ صلوات کے فائدے سمجھئے، میں نے کیا کہا، سنت نبوی پر عمل کیجئے تاکہ ہم استغفار تک پہنچے کہ کون سے خزانے ہمارے ہاتھوں میں ہیں اور بغیر کسی محنت کے ہمیں یہ چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن ہم کبھی بھی ان حقائق سے اپنے آپ کو قریب نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد جس نے قتل کیا تھا، اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ کہہ دو اگر یہ صلوات پڑھے تو اللہ وہ لوگ کہ جو قصاص لینے والے ہیں ان کے دلوں میں رحم پیدا کر دے گا کہ وہ اسے معاف کر دیں گے۔ ذرا آپ سمجھئے گا صلوات کے فائدے ہیں، یہ پورے واقعہ قرآن میں آپ جا کے دیکھئے۔ اس کے بعد قوم آئی اور رہنے کے بعد کہتی کہ جتنے ہیرے جواہرات سونے چاندی، یا یوں کہہ دے کہ جتنا ہمارے پاس اثاثہ تھا سب ہم نے دے دیا، اب ہم کریں تو کیا کریں۔ اس وقت جناب موسیٰ نے ایک جملہ کہا کہ افسوس ہے جس صلوات کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں اتنا عطا کر دیا ہے پھر بھی تم شکایت لے کر میرے پاس آ رہے ہو۔ صلوات پڑھتے چلے جاؤ، خدا تمہاری زندگی میں برکتیں اتارتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ یہ حقائق ہیں، اور یہ میں وہی چیزیں کہتا ہوں جس کو زندگی میں پہلے تجربہ کرتا ہوں۔ کوشش کیجئے نماز کے بعد جیسے تسبیح زہرہ پڑھتے ہیں 100 مرتبہ صلوات پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، آپ پڑھیے 100 مرتبہ صلوات، دیکھیے ان حقائق کو، آپ کو ایسا محسوس ہوگا۔ کبھی کبھی ہوتا نہیں ہے، ارے اس آدمی کو جہاں ہاتھ لگاتا ہے مٹی سونا بنتی چلی جا رہی ہے، میں جہاں ہاتھ لگاتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ رکاوٹیں صرف میرے لیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو اس ذکر کے ساتھ رکھا ہے جس ذکر سے مٹی سونا بن جاتی ہے۔
اور ہم نے اپنے آپ کو وہاں سے دور رکھا ہے جہاں سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ یہ دوسرا عمل ہے رسول کا، کثرت کے ساتھ رسول صلوات پڑھتے تھے۔ جائیے گا دیکھیے گا، بہت زیادہ تاکید ہے صلوات پڑھنے کے لیے۔ تیسرا عمل جو ہمارا عنوان گفتگو ہے، رسول اسلام کی سنت میں ہے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ اب یہاں پر یہ ذہن میں نہ آئے کہ استغفار صرف گناہوں ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہیں سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، اور اس کے بعد استغفار کے فائدے کیا ملتے ہیں اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ رسول اسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ نماز وتر، آپ سب جانتے ہیں نماز شب ایک اہم نماز ہے، اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے جس انسان کو مقام محمود تک پہنچنا ہے وہ نماز شب کا سہارا لے۔ تمام بزرگان کا کہنا یہ ہے کہ ہم عظمت نہیں پائے مگر یہ کہ نماز شب کے ذریعے سے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ امام حسین نے کربلا کو معراج عطا کی ہے تو نماز شب کے ذریعے سے جاتے جاتے کہتے ہیں اے بہن زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ ذرا آپ سوچئے اس مرحلے پر آنے کے بعد آخری وصیت مولا حسین کہہ رہے ہیں کس سے؟ جناب زینب سے، کہ بہن زینب لا تنسینی، مجھے فراموش مت کرنا۔ کہاں پر؟ فی نافلۃ اللیل، نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ تو اب آپ سمجھئے یہ عظیم نماز ہے۔ اسی نماز میں ایک ہے نماز وتر 1 رکعت، یا نماز عشاء کے بعد جب ہم نافلہ پڑھتے ہیں اسے بھی وتر کہا جاتا ہے۔ رسول کے بارے میں ملتا ہے کہ نماز وتر میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ رسول کی یہ عادت تھی کہ رسول کیا کرتے تھے؟ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ کون؟ یہ رسول اسلام۔ تو میں نے کیا کہا؟ یہی بات کو تمام کروں گا کہ استغفار کرنا یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے تبھی استغفار کیا جائے، بلکہ معصومین نے بیان کیا ہے کبھی کبھی ہماری ناتوانیوں کی بنیاد پر بھی استغفار کیا جاتا ہے۔ مثلا اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کہا شکر ہونا چاہیے، اور یہ ثابت ہے کہ انسان اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کر ہی نہیں پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ ہم 1 مرتبہ شکر ادا کریں گے جبکہ سانس لینا خود ایک نعمت ہے، سانس کا باہر نکالنا خود ایک نعمت ہے۔ ذرا سمجھئے گا، ایک سانس لینا نعمت ہے اور ایک سانس نکالنا نعمت ہے۔ ہم بہت شکر ادا کریں گے تو ایک کے بارے میں کریں گے، پھر بھی ایک حصہ رہ جاتا ہے۔ نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ قانون یہ ہے کہ نعمتوں کا شکر کیا جائے۔ جب نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو پاتا ہے تو کہا ہم استغفار کے ذریعے سے اس کا جبران کریں کہ جن نعمتوں کو اللہ نے عطا کیا تھا اور ہم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا ہے، بارالہ ہم اس شکر کے نہ کرنے کی جو طاقت ہمارے پاس نہیں تھی اس کے لیے ہم آ کر استغفار کرتے ہیں۔ لہذا انبیاء بہت سے مقامات پر استغفار صرف اس لیے کرتے تھے تاکہ انسانوں کو احساس دلا دیا جائے کہ گناہوں کے لیے استغفار نہیں ہوتا ہے بلکہ ناتوانیوں کے لیے بھی استغفار کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ لہذا رسول اسلام نے ان کی سنت میں آ کے دیکھیں، ان کی زندگی میں آ کر آپ دیکھیں گے تو کثرت کے ساتھ استغفار پایا جائے گا۔ اور میں نے شروع میں کہا کہ افسوس ہے انسان کے اوپر کہ وہ یہ کہے کہ ہماری زندگی میں کوئی سنت نبوی نہیں پائی جا رہی ہے۔ کوشش کرے کسی ایک ایسی سنت کو اپنے وجود میں اتار لیں، عادت بن جائے، بالکل اسی طریقے سے جیسے انسانوں نے آج عادت بنا لی ہے سونے سے پہلے واٹس ایپ چیک کر کے سوتا ہے، سونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اہم کال دیکھتا ہے۔ یہ عادت بنائی ہے صرف اس لیے کہ کوئی اہم کال چھوٹنے نہ پائے، کوئی اہم بات ہم سے دور رہنے نہ پائے۔ تو سونے سے پہلے بھی استغفار کر کے ہم سوئیں اور جب اٹھے تب بھی ہم استغفار کریں۔
جب یہ عادت بنا لیں گے تو سونے سے پہلے استغفار کریں گے تو اس لیے ہوگا کہ کوئی نعمت جس کا شکر باقی رہ گیا تھا شاید وہ ادا ہو جائے، اور جب اٹھنے کے بعد کہ اللہ تو نے پھر ہمیں زندگی عطا کی ہے، یہ ایک عظیم نعمت ہے جس کی بنیاد پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اور یاد رکھیے گا یہ استغفار جو سوچ کے آپ کریں گے اللہ وہ چیز عطا کرے گا۔ میں نے اسی لیے اس آیت کو پیش کیا کہ معصوم کے سامنے آ کر سب نے اپنی اپنی مشکلات بیان کی، معصوم نے سب کو یہی کہا استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ تعجب ہو کر کسی نے کہا، متعجب ہو کر، مولا مرض سب کا الگ الگ اور استغفار سب کے لیے ایک۔ مولا نے کہا کہ دیکھو استغفار کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا تمہارا کام ہے، نعمتوں کا عطا کرنا خدا کا کام ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ لہذا یہ عادت بنا لیں ہمیشہ، جیسے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بعض موقعوں پر والدین کے لیے خدمت میں جاؤ، معافی مانگ، ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی خطا کی ہو تب جائیے، بلکہ صرف اس لیے چلے جائیے کہ آپ کا باپ، آپ کے والدین، آپ کے پیرنٹس آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ اس خوشی کی وجہ سے جو ان کے زبان سے دعا نکلے گی وہی آپ کی کامیابی کا سبب ہو جائے گا۔ جو والدین آپ کو دعا دیں گے وہی آپ کی مغفرت کا سبب ہو جائے گا۔ جو آپ کے لیے استغفار کریں گے، چونکہ والدین ہمیشہ اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تو جب آپ کے لیے دعا کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ دل دکھایا ہو تب، یہ تو غلط بات ہے، دکھانا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں کبھی صرف اس لیے چلے جائیے کہ ماں باپ کے قریب آنے کی وجہ سے اللہ نے اسے عبادت قرار دیا ہے، اور کسی دن اگر نہ پہنچ پائے تو استغفار کیجئے کہ آج میں خدائے مجازی کی بارگاہ میں کیوں نہیں آ پایا ہوں۔ ذرا سوچئے یہ حقائق ہے، اور آنے کے بعد اپنے آپ کو اس منزل تک لے کر جائیے کہ جب آپ عظیم ہوں گے۔ حسین امام اہل بیت ایسے ہی تو چاہتے ہیں، کسی کو اس وادی میں رہنے ہی نہیں دینا چاہتے ہیں جہاں پر بھی ایک رمق دکھائی دیتی ہو کہ یہ آ سکتا ہے تو اس کے لیے رات روکی جا سکتی ہے تاکہ حر کو بلایا جائے۔ آپ سوچیں یہ عظمت ہے۔ لہذا وہ حقائق آپ کے سامنے ہے کہ معصوم نے کہا، مولا نے کہا کہ بھیا عباس مہلت لے لی جائے۔ حسین کو مہلت کی ضرورت نہیں تھی بلکہ در سے استغفار دینا تھا۔ رات بھر اصحاب حسینی ذکر خدا اور استغفار خدا میں لگے رہے، استغفار کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ کہا شب بیداری یعنی یہ، استغفار یعنی یہ۔ اصحاب حسینی تب جا کر وقت کا امام ناز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے، اور نہ میرے جد کو ملے ہیں۔ ذرا آپ سوچیں، یہ تصور کریں، جس کے اوپر وقت کا امام ناز کرتا ہے وہ بہت عظیم ہوتا ہے۔ امام اپنے اصحاب کے اوپر یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے، استغفار کریں گے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، وہ موقع بھی آیا، عاشور گزر گیا، ہم نے دیکھا کہ اہل بیت پر ایسے ظلم ہوئے ہیں کہ جسے الفاظ میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ہی وقت میں حسین نے 3 چیزیں پیش کی تھی اور بتا دیا تھا جس سے ہم جنگ کر رہے ہیں وہ نہ مومن ہے، نہ مسلمان ہے، نہ ہی انسان ہے۔ اسی لیے حسین نے اپنے لشکر کو ایسی ترتیب دی تھی کہ دنیا اس پیغام کو سمجھ لے۔ اگر اپنے لشکر کو علمدار دیا ہے تو آپ مولا عباس کو بنایا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مولا عباس شبیہ علی مرتضیٰ ہیں۔ شاید اس لیے مولا نے رکھا ہو کہ جاتے جاتے رسول نے میدان غدیر میں مولا دیا تھا، ان کے ذہنوں میں وہ روایتیں آ جائیں، شاید ہدایت پا جائیں، لیکن انہوں نے مولا غازی کو بھی نہ چھوڑا، شہید کر دیا۔ مولا نے بتا دیا کہ یہ مومن بھی نہیں ہے۔ جناب علی اکبر کو اذان دینے کے لیے کہا تھا، پتہ ہے یہ ریزن کیا ہے؟
آخری موقع تک حسین چاہتے تھے شاید لوگوں کے کانوں میں صدائے رسول آ جائے، زمانہ رسول یاد آ جائے، لوگوں کو دین یاد آ جائے، شاید لوگ اپنے نبی کی جانب پلٹ آئیں۔ اس وجہ سے امام حسین نے حکم دیا، اپنے مؤذن جناب مسرور کو چھوڑ دیا، کہا اکبر تم اذان دو۔ مولا اکبر نے اذان دی اور کہا تھا جب جا رہے تھے مولا اکبر، اللہ تو گواہ رہنا میں ایسے کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، گفتار میں، بات کرنے میں، چلنے کے انداز میں تیرے حبیب میرے نانا کی شبیہ ہے۔ یہ مقصد کیا تھا کہ آخری مرحلے میں کہ اس موقع پر بھی انہیں دین یاد رہے، لیکن اکبر کے سینے کو چھلنی کر دیا گیا۔ مولا نے کہا کہ تم لوگ اسلام بھی رکھنے والے نہیں ہو۔ اس کے بعد مولا نے ایک ننھے مجاہد کو اپنے لشکر میں رکھا جسے علی اصغر کہا جاتا ہے۔ ذرا آپ سوچیں یہ ننھا مجاہد کیوں رکھا تھا مولا نے؟ تاکہ دنیا کو یہ پیغام دے سکیں کہ ہماری جنگ کسی لشکری سے نہیں ہے، کسی حکومت سے نہیں ہے، بلکہ نظریاتی جنگ ہے، بلکہ ہمارے مشن کے ساتھ ہم کچھ پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ لہذا علی اصغر کو شہید کر دیا گیا۔ تبھی تو ایک ہندو رائٹر آ کے کہتا ہے میں نے کربلا کو جب ریسرچ کرنا شروع کیا، سب کے بارے میں پڑھا، اکبر کے بارے میں بھی پڑھا، عباس کے بارے میں بھی پڑھا، تو مجھے رونا نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک کہتے جب ریسرچر ہوتا ہے تو وہ کسی دین کو دیکھتا نہیں ہے بلکہ حقیقت کو نگاہ میں رکھتا ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا جنگ ہو رہی تھی، جنگ میں تو لوگ شہید ہوتے ہیں، مرتے ہیں، لہذا عباس کی شہادت کو پڑھا، مجھے رونا نہیں آیا۔ اکبر کے کلیجے کی میں برچھی کے بارے میں نے پڑھا لیکن رونا نہیں آیا۔ لیکن بے ساختہ میری آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے جب میں نے پڑھا کہ حسین اپنے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ لے کر آئے تھے۔ ارے 6 مہینے کا بچہ، یہ کون سی جنگ ہوگی جس میں 6 مہینے کا بچہ جنگ کرنے کے لیے آتا ہوگا؟ ارے یہ تو مظلومیت کی انتہا ہے۔ جس بچے کو کسی نے بھی قتل کیا ہے، پھر وہ نہ مسلمان ہے نہ مومن ہے، بلکہ وہ تو انسان بھی نہیں ہے۔ لہذا حسین نے لا کے رکھ کے بتا دیا جس سے ہمارا مقابلہ ہے وہ تو انسانیت سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ تبھی تو حسین پانی مانگتا رہا، لیکن دشمنوں نے پانی کے بجائے ایسا حملہ کیا کہ سنسناتا ہوا تیر آیا، علی اصغر نے ہمک کے لے لیا۔ ایک مرتبہ ارے خیمے میں جب لے کر آئے تو جناب رباب نے کچھ نہیں کہا، ایک جملہ کہا، اے میرے اصغر امثلک ینہر، کیا تمہارے جیسے بچے بھی نہر کیے؟